خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معالج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و سامعات، ذی قعدہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ذی قعدہ کا مہینہ اسلامی اعتبار سے 11واں مہینہ ہے۔ عربی کے اندر ذو القعدہ کہتے ہیں، اردو میں ذی قعدہ کہتے ہیں، دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ دونوں کا معنی ہے بیٹھنے والا۔ عرب نے جب زمانے جاہلیت کے اندر اس کا نام رکھا تھا بیٹھنے والا، وہ اس لیے رکھا تھا کہ جو اشہر حرم، 4 عظمت والے عزت والے جو مہینے ہیں، ان میں ایک یہ ذی قعدہ کا مہینہ بھی ہے۔ اس میں لڑائی جھگڑا جنگ و قتال سب ممنوع تھا، تو گویا کہ اس میں بیٹھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنگ و جدال سے اپنے آپ کو روک کر بیٹھ جاتے تھے، اور آگے ذو الحجہ کے مہینے میں یعنی اس کے لیے حج کی تیاری کرتے تھے، جنگ و جدال کے اندر نہیں لگتے تھے، اس لیے اس کو ذی قعدہ کہا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ذی قعدہ یہ اشہر حرم میں سے ہے، عزت والے مہینوں میں سے ہے، کہ جن کے بارے میں علماء نے لکھا ہے صرف جنگ و جدال ممنوع نہیں تھا، بلکہ اس میں اللہ پاک کی نافرمانی کرنا، گناہ کرنا، اللہ پاک کے احکامات کی خلاف ورزی کرنا، تمام چیزوں کو ممنوع قرار دیا تھا اس مہینے میں۔ یہ تمام کام آپ اس مہینے کے اندر نہیں کر سکتے، اس لیے علماء نے اس مہینے کی فضیلت کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو آدمی ان اشہر حرم کے اندر جن گناہوں سے اجتناب کرنے کا اہتمام کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو باقی مہینوں میں بھی گناہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائیں گے۔ جو شخص ان اشہر حرم میں حسنات کی رغبت اختیار کرے گا، ان کے آگے یعنی حسنات کے اندر بڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو یعنی ان مہینوں کے علاوہ باقی مہینوں کے اندر بھی اللہ حسنات کی اور نیکی کے اندر آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائیں گے۔ یعنی یہ اشہر حرم کی فضیلت ہے کہ اللہ پاک ان کو آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرماتے ہیں، تو لہذا اللہ نے ہمیں موقع نصیب فرمایا کہ آج ہم اشہر حرم کے یعنی مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، ہمارے ذمہ ہے عزم کرنا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیصلہ اپنے بندوں کے بارے میں آتا ہے، ان کے عزم کے حوالے سے آتا ہے، عزم کے مطابق آتا ہے۔ ہمارا جتنا عزم مضبوط ہوگا، ہم اللہ کی طرف سے اتنا مضبوط فیصلہ آئے گا۔ ہم نیت اور عزم کریں کہ ہم نے اس ذی قعدہ کے مہینے میں جو اشہر حرم میں سے ہے، ہم نے اس کے اندر حسنات کی رغبت کرنی ہے، سیئات سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس کی مشق کرنی ہے، تاکہ باقی مہینوں میں بھی اللہ تبارک و تعالی حسنات کو بڑھائیں اور سیئات سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ دوسری بات یہ کہ ذی قعدہ کا یہ مبارک مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر حج کے فریضے کی ادائیگی کے لیے چہل پہل شروع ہو جاتی ہے۔ حجاج کرام سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور حج کا احرام پہن کر سفر حج کی طرف روانگی اختیار کرتے ہیں۔ مثلا پہلے بتایا تھا کہ حج کا احرام پہننا شوال کے مہینے سے جائز ہو جاتا ہے، تو دور دراز کے لوگ شوال کے مہینے سے چل پڑتے ہیں، لیکن زیادہ جو چہل پہل ہوتی ہے وہ ذی قعدہ کے مہینے میں ہوتی ہے۔ پروازوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، حجاج کرام کی روانگی بیت اللہ شریف کی طرف شروع ہو جاتی ہے، ایک چہل پہل اور سارا نظم اس کے اندر شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک کا فضل ہوا، احسان ہوا
کہ اللہ نے ہمیں ذی قعدہ کے مہینے میں جو حج کی تیاری ہے اور اس کی طرف روانگی ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، تو اس اعتبار سے یہ مہینہ اپنے اندر بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ ایک عظیم فریضے کی ادائیگی، حج ایک عظیم فریضہ ہے کہ اس کی ادائیگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو توفیق دیتے ہیں وہ اس سفر کی طرف یعنی سفر کا آغاز کرتے ہیں اور چہل پہل شروع کر دیتے ہیں، تو اس لیے ذی قعدہ کا مہینہ اس اعتبار سے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔